بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ جی آج بات کریں گے کاک جھنگا بوٹی پر۔ کاک جھنگا بوٹی بہت ہی ایک کامیاب چیز ہے اور بہت ہی نایاب پودا ہے، اور ابھی تو بہت سارے دوست احباب اس کو پہچانتے بھی ہیں اور کچھ کو نہیں پتہ۔ یہ ادویات میں بہت جگہ پر کام آتا ہے، امراض جتنے بھی امراض ہیں ان میں کام آتا ہے ادویات کے طور پر۔ اور اسی طرح کاک جھنگا پاکستان ہر جگہ پایا جاتا ہے، اور اس کا جو پودا ہے وہ تمام ہی پودا جو ہے وہ ادویات میں کام آتا ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ دوستوں کو پہلے اس کی پہچان دیکھ لیں کہ یہ ایک پودا ہے، اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہلکے جامنی کلر کے پھول ہوتے ہیں، اور اس کے پودے کے اندر جب یہ پک جاتا ہے تو اس پودے کے جو اندر ہے اور جہاں پر گانٹھ شروع ہوتی ہے وہاں پر ہی ایک چھوٹا سا سنہری کیڑا بھی ہوتا ہے۔ اس کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں کو آگاہ کریں گے، اور اسی طرح بہت ہی کامیاب چیز ہے، بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ چھوٹا سا واقعہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ میرے پاس ایک دوست آیا تھا۔ اس دوست کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جسے نمونیا ہو گیا، اور نمونیا اس قدر بھیانک تھا کہ ہاسپٹل والوں نے بھی جواب دے دیا، اور بالکل وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ تو وہ میرے پاس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ جی یہ بات ہے، تو میں نے کہا یار کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران یہ اس بوٹے جو پودے کا بالکل پکا ہوا کچھ مجھے ٹہنی مل گئی، اور ان میں سے وہ میں نے کیڑے نکالے، اور ایک چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا لے کر اس میں گولیاں بنا کر وہ پانی کے ساتھ یعنی کہ اس میں حل کر کے وہ بچی کو دے دی، اور اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ 1 گھنٹے کے بعد بالکل وہ کھیلنے لگی، اور دوبارہ وہ تقریباً 4 سے 5 میں نے وہ دے دی، اور اس کے بعد وہ الحمدللہ آج تک دوبارہ نمونیا کا اٹیک نہیں ہوا، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ بھی اسی کاک جھنگا کی جو پودے سے نکلتا ہے وہی میں نے بتایا۔ کاک جھنگا آج کل بہت زیادہ عروج پر ہے، اور اس کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ فائدہ بہت سارے امراض میں فائدہ مند ہے، لیکن کاک جھنگا جزام کے لیے بہت ہی کمال کا ہے۔ اسی طرح ایک دوست لکھتا ہے کہ مجھے جزام ہو گیا، جزام بھی تانبے کلر کا ہوا، اور اس میں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے کاک جھنگا کے پتوں کو شیرہ بنا کر اور وہ پیتا رہا، اور ساتھ میں وہ تلوں کا تیل اس پر لگاتا رہا، اور اسی سے اسے شفا ہوگی۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کچا مرکری یا پارے کا استعمال کر لیتے ہیں جس سے انہیں بہت نقصان ہوتا ہے، تو یہ اگر آپ کے پاس آپ کو پتہ ہو اس کا تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا لے کر آپ نے وہ شیرے وغیرہ یا اس کا پانی نکال کر اس مریض کو دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کا جو اثر ہوتا ہے پارے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ جی کوئی اولاد کے لیے جس طرح کی کاک جھنگے سے بڑی کوئی چیز ایسی نہیں، کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے گھر آباد ہوئے۔ اور کاک جھنگے کا پودا دیکھ لیں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، یہ لے لیں، اور ہاتھی دانت کا بورا اور گلاباسی کے 6 ماشا ان تمام چیزیں آپ نے لے لینی، اور لے کر پیس لیں۔ پیسنے کے بعد اس کی 21 خوراکیں بنا لیں، اور ایک خوراک دودھ میں ڈال کر عورت اور مرد دونوں کو پلائیں، اور ایام سے فارغ ہو کر اس سے، اور جب ایام سے فارغ ہو تو ہم بستری کریں، اور تیسرے دن ہی الحمدللہ حمل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تمام تکلیفیں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو قابل اولاد بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نمک بھی نکالا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کاک جھنگے کا 10 تولہ تازہ پانی لے کر خوب گھوٹ لیں، اور ان کا رس نکال لیں، اور اس میں اس رس کے برابر تلوں کا تیل ملا کر اچھی طرح اسے پکائیں۔ جب یہ پک کر صاف ہو جائے تو 2 قطرے نیم گرم کر کے کان میں ڈالیں، تو اس سے بہرا پن
بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور خارش، دھدر، چنبل تمام جو امراض ہیں وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتے. اسی طرح کاگ جھنگا کا نمک جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. اس کی جڑ، پتے سب کچھ جلا کر اس کا نمک حاصل کر لیں، اور نمک یہ نکالنے کے لیے کسی مٹکے میں ڈال کر اسے بھگو دیں اور پھر اس کا نمک نکال لیں. یہ مصفہ خون درجہ اول کا ہے، اور جو ہر روز بندے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی مصفہ خون چیز کا کوئی نسخہ نہیں، ان کے لیے تو اس قدر فائدہ مند ہے کہ کیا کہنے. کاگ جھنگے کا نمک نکال لیں، 1 رتی سے 2 رتی تک استعمال کریں. یہ ایک بہت بڑا کمال ہے اس کا. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا یہ نمک جو ہے وہ ہاضمے کے لیے بھی مفید ہے. اور اسی طرح بعض اوقات اکثر عورتوں کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، استسقائے حمل، فلاں فلاں فلاں، یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کاگ جھنگا ایک ماشا صبح شام گائے کے دودھ کے ساتھ کھلانے سے حاملہ عورتوں کے ایام حمل میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. جس طرح عورتوں کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، بچے کچے گر جاتے ہیں، یا بہت ہی نقصان ہوتا ہے، بار بار حمل گر جاتا ہے، ان کے لیے تو بہت ہی لاجواب اور بہت ہی کمال کی چیز ہے. پانی میں ابال کر بھی دے سکتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو تو اسے بھی یہ دینا نہ بھولیں، وہ اس میں بھی دیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے تجربے میں آئی ہیں اور فائدے کے لحاظ سے بہت ہی زبردست قسم کی ہیں. اسی طرح دائمی سر درد، اگر کاگ جھنگا کا پودا مل جائے تو اسے بریک پاؤڈر کر کے یا اسے کھرل کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر یہ ماتھے پر لگائیں تو الحمدللہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ درد نہیں ہوتا. اسی طرح داد، چنبل، یعنی کہ یہ بھی بہت فائدہ میں. اس کو تازہ لے کر سل پر لے کر اسے کھرل کریں، کھرل کرنے کے بعد یہ چنبل پر لگائیں. اور برس کے داغوں کے لیے تو بھی یہ کمال کی چیز ہے، چند دنوں میں آرام آ جاتا ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر آپ نے تجربہ کر کے دیکھنا ہے، اس قدر لاجواب ہے کہ کیا کہنے. اسی طرح نکسیر کے لیے بھی کاگ جھنگا کا پانی رگڑ کر اور کھرل کر کے ماتھے پر لگانے سے دوبارہ نکسیر پیدا نہیں ہوتی. ابھی وہ بات ہو رہی تھی تھوڑی سی گروپ میں بھی، تو یہ گلٹیوں کے لیے جو بہت ہی خطرناک گلٹیاں ہوتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں اور ان میں سے ریشہ نکلتا ہے، ان کے لیے بھی بہت لاجواب ہے. اسے پانی میں کھرل کر کے وہاں پر گلٹیوں پر لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ گلٹیاں ختم ہونی شروع ہو جاتی. بہت سارے لوگوں نے تو یہ بات کی ہے، لیکن یہ کاگ جھنگا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. تو اس کے بارے میں بہت ساری معلومات ہے، بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. یہ بہت ہی لاجواب اور انتہائی کمال کی چیز ہے، اور امید ہے کہ دوستوں کو آج کی کاوش بھی پسند آئی ہوگی، اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. لیکن اس کے بارے میں جس بھائی کو بھی مزید پتہ ہو وہ پرسنل پر ضرور بتائے اور اس کا فائدہ اٹھائے. یہ اکیلی ہی 18 کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ اگر حاملہ عورت ہے تو ابھی 1 ماہ گزرا ہے، تو آپ یہ جو اس کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں وہ بھی آپ ایک دے سکتے ہیں، اس سے بھی حمل ٹھیک ہوتا ہے.